السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ محترم بھائیو، ابھی انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42 اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس چیز کے، انزلت، جو نازل کی میں نے، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کے لیے، معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا تم، اول کافر بھی، پہلے کافر اس کے ساتھ، ولا تشتروا، اور نہ تم مول لو، بآیاتی، ساتھ میری آیات کے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، وإیای، اور خاص مجھ ہی سے، فاتقون، پس تم ڈرو، ولا تلبسوا الحق، اور نہ تم ملاؤ حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وانتم، اور یہ کہ ہو تم، تعلمون، تم جانتے۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب جو ہے وہ قرآن مجید کا شروع ہے۔ اولاد یعقوب کو اللہ رب العزت دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العزت انہی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس چیز کے، انزلت، جو نازل کی میں نے، یعنی شریعت، قرآن مجید، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کے لیے، معکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اور جو بنی اسرائیل کی طرف کتاب نازل ہوئی تورات، اس کی یہ تصدیق کرنے والی، یہ جو ہماری قرآن مجید کتاب ہے، یہ ان کی کتابوں کی بھی، پہلی امتوں کی جتنی کتابیں ہیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ اس چیز کے لیے جو نازل کی میں نے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا، اولا کافر بھی، پہلے کافر اس کے ساتھ، یعنی کہ تم پہلے لوگ نہ بن جانا اس کے ساتھ کفر کرنے والے۔ حالانکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ جو ہیں وہ کفر کر چکے ہیں قرآن مجید کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، لیکن پہلے کافر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بن جانا؟ وہ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جانتے تھے، ان کی شریعت کے اندر ان کو معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو نشانیاں ان کی شریعت میں پہلے ان کے نبیوں نے بتائی تھی، اور ان سے اللہ نے پختہ وعدے لیے تھے، جیسا کل والی آیت میں بھی ان کے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں سے وعدہ لیا تھا اللہ نے کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور جتنے بھی رسول آئیں گے بشمول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی مدد کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے۔ تو ان سے وعدہ لیا گیا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، اس کے باوجود جاننے کے یہ کفر کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ ہو جانا، کہ شریعت تم پہلے سمجھتے ہو، تم مشرکین سے زیادہ شریعت کو سمجھتے ہو، تمہیں معلوم پہلے سے ہے کہ آخری نبی آئیں گے، وہ ایک کتاب لے کر آئیں گے اور ان کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ ہو جانا۔ اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ اس لیے انہوں نے کفر کیا
کیونکہ وہ جہالت تھی، ان کے پاس تو کتاب آئی کوئی نہیں، وہ کسی کتاب کو مانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم مول لینا، نہ تم خرید لینا یا بیچ دینا، بھی آیاتی، ساتھ ہماری آیات کے، سامانن، قیمت، قلیلہ، تھوڑی. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم تھوڑی قیمت میری آیات بیچ کے نہ لینا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کو، اللہ کی کتاب کو یا قرآن مجید کو کسی چیز کے عوض فروخت کرنا، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ حق بات کو چھپانا. مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. قرآن مجید ہی اپنی آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے. اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں سورۃ البقرہ ہی ہے، آیت نمبر 174 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، اس چیز کو، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور وہ مول لیتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، ثمنًا قلیلا، قیمت تھوڑی. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں وہ ڈالتے، کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں کے اندر، الا النار، مگر آگ. یعنی کہ وہ جب وہ لوگ جو چھپاتے ہیں حق بات کو، ایسی بات کو جو اللہ نے نازل کی کتاب میں سے، ٹھیک ہے، اور وہ تھوڑی قیمت، اس کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں. یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق بات کو چھپانا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے بدلے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا، یہ تھوڑی قیمت ہے. یعنی پوری دنیا بھی مل کے اگر تمہیں فائدے میں، نفع میں مل جائے اور تم شریعت کو، حق کو چھپا لو، تو مطلب کیا ہے کہ تم نے اس کتاب کو بیچ دیا، اس کتاب کے بدلے تھوڑی قیمت لی. یا اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جناب جو ہے کتاب کو فروخت کرنے کی بات ہے یا اس کے بدلے اجرت لینا. یہاں پر کتاب کو اجرت، کتاب پڑھانے پر، تعلیم پر اجرت لینا یہ بات نہیں ہے. تعلیم پر اجرت لینا یہ جائز ہے. بخاری شریف کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر تم اجرت لے سکتے ہو، جس پر اجرت لینے کا حق ہے، سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا ہے کہ تم اس پر اجرت لے سکتے ہو. کیوں؟ یہ سب سے پاکیزہ کام ہے. قرآن کی تعلیم دینا یہ سب سے پاکیزہ کام ہے. تو لہٰذا کتاب اللہ پر اجرت لینا، یعنی اس کی تعلیم پر، یہ جائز ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صورتوں کے عوض میں، قرآن مجید کی چند صورتوں کے عوض میں ایک صحابی کا نکاح بھی ایک عورت کے ساتھ کر دیا تھا کہ اس صحابی کے پاس کچھ چیز اویلیبل نہیں تھی حق مہر دینے کو. تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے بتایا مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان صورتوں کے عوض میں تمہارا نکاح فلاں جو خاتون ہے اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو چند صورتوں کے عوض میں نکاح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں پر قرآن مجید پڑھانے پر یا امامت پر اگر کوئی بندہ اجرت لیتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور بالکل صحیح ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ حق جس پر تم اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب کا ہے. پھر آگے اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک ما یاکلون، یہی ہیں وہ لوگ جو ڈالتے ہیں یا کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ. یعنی کہ وہ تھوڑی قیمت لے کر کچھ اور کام نہیں کر رہے. اور اس کی ایک اور مثال ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو، حق کو چھپا کر غلط فتوے دیتے ہیں تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ بھی اس زاویے میں آتے ہیں، اس لسٹ میں آتے ہیں، اس فہرست میں آتے ہیں کہ وہ بھی حق کو چھپا رہے ہیں. تو قرآن مجید کی تھوڑی قیمت لینا یہ بھی ہے کہ اگر حق چھپا کے آپ غلط فتویٰ یا غلط مسئلہ جان بوجھ کر کوئی غلط مسئلہ بیان کرے حق کو چھپا کر، تو یہ بھی قرآن مجید کی، شریعت کی، اس کتاب کی تھوڑی قیمت لینا ہے.
اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ کلام کرے گا ان سے یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ہے ان کے لیے دردناک عذاب. یہ تفسیر قرآن کی اس آیت کی جو آیت نمبر 41 ہے، یہ قرآن نے خود ہی یہ تفسیر جو ہے آگے چل کر سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 174 اور 75 میں اللہ نے بیان کر دی. تو یہاں پر اب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کی اس قرآن کو، اللہ کے اس شریعت کو اگر چھپاتا ہے کوئی بندہ، یا اس کی غلط تحریف کرتا ہے، یا اس کا غلط مسئلہ بیان کرتا ہے، تو یہ اللہ کے کلام کے بدلے دنیا کا فائدہ حاصل کرتا ہے وہ. اور جو دنیا کا فائدہ حاصل کرتا ہے وہ چاہے پوری دنیا کا فائدہ لے لے تو وہ تھوڑی سی قیمت بنتی ہے. تو اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ نہ تم ہو جانا پہلے کافر، ولا تشترو، اور نہ تم مول لینا بھی آیاتی، ساتھ ہماری آیات کے، سامنن قلیلا، قیمت تھوڑی، و ایایا، اور خاص مجھی سے، فتقون، پس تم ڈرو. آگے فرمایا ولا تلبسوا الحق، اور نہ تم ملانا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ. یعنی شریعت کی مثال کسی اور کے ساتھ نہ دینا، اس چیز کو یہ حق ہے، اس کو حق رہنے دینا، باطل کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہ کرنا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ ہی تم جو ہے حق کو چھپانا. یہ تنبیہ ہو رہی ہے بنی اسرائیل کو، خطاب یہاں پر بنی اسرائیل کو ہے، لیکن تعلیم و تربیت کس کی ہے؟ امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ ہو تم جانتے. یعنی بس بنی اسرائیل والوں کو، اولاد یعقوب کو یہ ساری چیزیں آلریڈی پتہ ہے کہ شریعت حق ہے، آخری نبی حق ہیں، وہ آئیں گے اور وہ شریعت لے کر آئیں گے، نبوت کا دروازہ ان پر بند ہو جائے گا، اور وہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کی کتاب بھی آخری کتاب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.